اگر آپ جاپان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا ویزا سسٹم کاغذی مضبوطی اور مالی شفافیت پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ جاپان ان ملکوں میں سے ہے جہاں فیصلہ صرف خواہش یا سفر کے شوق پر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی مالی اور ذاتی صورتحال یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ واقعی سفر کے بعد واپس اپنے ملک آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اس لیے اگر آپ پہلے سے اپنی پروفائل کو درست انداز میں تیار کر لیں تو ویزا ملنے کے امکانات کافی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز آپ کا بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ جاپان کی ویزا کے لیے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ گزشتہ 3 سے 6 ماہ تک مسلسل ایکٹیو رہا ہو۔ اس میں صرف بڑی رقم کا ہونا کافی نہیں، بلکہ اس میں باقاعدہ لین دین نظر آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کسی مہینے 10 لاکھ روپے ہیں تو اگلے مہینے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، جیسے 12 لاکھ، پھر 14 لاکھ، اور اس کے بعد مزید گروتھ ہونی چاہیے۔ اس تسلسل سے یہ ظاہر ہوتا ہے آپ کی مالی صورتحال سٹیبل ہے اور آپ صرف ایک وقتی طور پر اس رقم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ دوسری بات، آپ کی آمدنی کا واضح ذریعہ جو ہے وہ بھی مینشن ہونا چاہیے۔ بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ بھی دکھانا ضروری ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں تو تنخواہ کی سلپ یا کمپنی کا سرٹیفکیٹ لازمی ہے، اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کی رجسٹریشن، ٹیکس ریکارڈ یا NTM جیسی دستاویزات لازمی سمجھی جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے آپ کی آمدن اور خرچ دونوں کا ایک واضح اور قابل فہم ریکارڈ موجود ہو۔ اس کے علاوہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں یہ بھی بہت اہم ہے، جیسے کہ ٹریول پلان، کور لیٹر، ہوٹل بکنگ اور فلائٹ ریزرویشنز۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے کسی ملک کا سفر کرنے کا ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی آپ کی پروفائل کو بہت مضبوط بنا سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر ایک مکمل پروفائل تیار کرتی ہیں جو کونسلیٹ کے سامنے آپ کی حیثیت واضح کرتی ہیں۔ ایک مشکل مرحلہ اکثر اپوائنٹمنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ درخواستیں زیادہ ہونے کی وجہ سے سلاٹس جلدی بھر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض لوگ اس عمل میں ڈیلے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ وقت پر ویب سائٹ چیک کی جائے اور مکمل تیاری کے ساتھ اپلیکیشن دی جائے تاکہ موقع ضائع نہ ہو۔ اور اپلیکیشن جمع کروانے کے بعد فائل عام طور پر ویزا سینٹر کے ذریعے ایمبیسی کو بھیجی جاتی ہے، اور وہاں سے پروسیسنگ کا عمل یہ شروع ہو جاتا ہے جو چند دنوں سے لے کر ہفتوں تک بھی لے سکتا ہے۔ اگر آپ کی پروفائل مضبوط ہو، تمام ڈاکومنٹس درست ہوں، تو منظوری کے اپروول کے امکانات بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جاپان کا ویزا ایک فارم یا اپلیکیشن نہیں، بلکہ آپ کی مکمل مالی اور ذاتی تصویر کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر یہ تصویر بالکل واضح ہو، مستحکم اور قابل اعتماد ہو تو ویزا حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں مشکل نہیں رہتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کی پروفائل مضبوط ہو، تمام ڈاکومنٹس درست ہوں، تو منظوری کے اپروول کے امکانات بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جاپان کا ویزا ایک فارم یا اپلیکیشن نہیں، بلکہ آپ کی مکمل مالی اور ذاتی تصویر کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر یہ تصویر بالکل واضح ہو، مستحکم اور قابل اعتماد ہو تو ویزا حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں مشکل نہیں رہتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔